بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم آج ایک بہترین پروگرام میں شرکت کا اللہ نے ہمیں موقع دیا، اور یہ بچے جنہوں نے یہاں پر اپنے ضمیر کو ادا کیا، اور آپ غور کیجئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بچے اساتذہ نے ان پر محنت کی، ان کو تقریر سکھائی۔ ایک ہے تقریر کا رٹنا اور ایک ہے تقریر کو سمجھ کر کے بولنا۔ رٹی رٹائی تقریریں بہت ہوتی ہیں، لیکن مجھے یہ تاثر ملا آج یہاں کہ ان حضرات نے تقریریں رٹائی بھی ہے اور بچوں کو پہلے تقریر کو سمجھایا، بچے سمجھے پھر اس کو ادا کیے تو اس کا مزہ اور ہوتا ہے۔ الحمدللہ لڑکوں نے لڑکیوں نے بہت بہترین انداز میں انہوں نے اپنا تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ دوسری بات، مدارس والے جب ایسے پروگرام کرتے ہیں تو یہ مدارس والوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ ان کی محنت اور ان کی قربانیاں کا اظہار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آپ کے پاس سے بچوں کو لیتے ہیں اور ان کو جو ہے ایسا ہیرے جیسا تیار کر کے چمکا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ عید کا دن ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی خیال ان کے درپیش ہے کہ بہت دیر ہو رہی ہے۔ عزیزم آصف سلمہ نے میرے خیال سے تقریباً کوئی 40 دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ دیر بہت ہو رہی ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آئندہ یہ الفاظ ہرگز نہ کہیں آپ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، مزید اور آدھا گھنٹہ یہ پروگرام چلے گا تب بھی آپ کو بیٹھنا ہوگا، اس لیے کہ بعض پروگرام وہ ہوتے ہیں جہاں وقت ضائع ہوتا ہے، بعض پروگرام وہ ہوتے ہیں جہاں پر ہماری آخرت سنورتی ہے۔ یہ وہ پروگرام ہے جہاں ہماری آخرت سنورتی ہے، اور انشاءاللہ پورے تصحیح نیت کے ساتھ اگر ہم بیٹھیں گے، خدا کی قسم اسی ایک کام پہ اللہ ہماری نجات مقدر کرے گا۔ اس لیے وقت اگر زیادہ ہوا تو کوئی بات نہیں، ویسے پروگرام ختم ہو رہا، اور وقت زیادہ ہونے کی میں بات کر کے اپنی تقریر کو کوئی آگے جاری بھی نہیں رکھنا چاہ رہا ہوں، میں ختم کر رہا ہوں، لیکن آئندہ کے لیے یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تیسری بات، ماشاءاللہ عزیز مکرم مولانا عمار عابد سلمہ اللہ تعالی، اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے محنت کرنا شروع کیا۔ تذکرہ آیا کہ اس سے پہلے اسکول وغیرہ قائم کیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب انہوں نے جو تعلیمی کام شروع کیا، ہمارے ابا جان نور اللہ مرقدہ نے سدی پیٹ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر بدعات، خرافات، رسومات، عقائد کی خرابی، پورا سدی پیٹ متاثر تھا۔ تو ہمارے ابا جان کے ایک شاگرد ہیں مفتی عبدالسلام صاحب، وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں کہاں کام کروں؟ تو ابا جان نے کہا کہ آپ جاؤ سدی پیٹ میں کام کرو۔ وہ سدی پیٹ گئے، 4 مہینے میں واپس آ گئے، کہا کہ یہاں میرا کام کرنا مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا کام۔ ان سے پوچھے کیوں کام نہیں کر سکتے؟ کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اور سب ایسے ایسے فکروں کے وہاں پر ہیں۔ ان کو صرف ایک ہی جملہ کہے ہمارے ابا جان کہ آپ کام کرتے جاؤ، توقع اللہ سے رکھو، دنیا والوں سے توقع مت رکھو، کام اللہ کے لیے کرو، اور اللہ خود اس کام کا ایسا نتیجہ سامنے لائے گا کہ انشاءاللہ پورا سدی پیٹ آپ کے پاس آئے گا۔ الحمدللہ اللہ کے اس بندے نے اس وقت سے محنت شروع کی، ماشاءاللہ
सिद्दी पेट के हर मस्जिद में आज मुफ्ती अब्दुल सलाम के मदरसे के बच्चा पढ़ा हुआ तरावी सुनाता है और सारे लोग आज वहां पर काम कर रहे और मुफ्ती साहब माशाल्लाह काम करते जा रहे। तो बड़ों ने हमें यही सिखाया कि काम करो, मैदान फील्ड अपना लो अपना और काम करते जाओ और अल्लाह के लिए करो। जब अल्लाह के लिए करेंगे तो अल्लाह नतीजा अच्छा दिखाएगा। इसीलिए अरबी का मक़ौला है अस्सअयु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह। कोशिश हमारे हाथ में है, नसीब खुदा के हाथ में। हमारा हिस्से का काम हम करेंगे और जब अल्लाह देखेगा मेरा बंदा उसके हिस्से का काम इतना अच्छा कर रहा है तो अल्लाह अपना फजल फरमा के उसको आगे बढ़ाएंगे। चौथी बात जो खास तौर पर मौलाना अम्मार आबिद साहब के लिए है, ये रास्ता खारदार रास्ता है, कांटियों से भरा रास्ता है, चैलेंजेस वाला रास्ता है। हर मुश्किल को, हर चैलेंज को कबूल करना है, खारदार रास्तों पर चलना है अगर हमको काम करना है और नतीजे की परवाह किए बगैर, लोगों के ताने सुने बगैर, आफत मुसीबत बलाएं आई उसको भी बाजू रखकर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह काम और आगे बढ़ाएगा। पांचवी बात, सारे हजरात से मुझे ये कहना है, आपने देखा कि माशाअल्लाह ये बच्चे अंग्रेजी जबान में इस्लाम की तर्जुमानी कर रहे थे, अकायद व नजरियात पेश कर रहे थे और सिर्फ अकायद व नजरियात ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ उन्वानात जो साइंसी है, टेक्नोलॉजी है, मुख्तलिफ उन तमाम चीज़ों को आपके सामने पेश किया। अगर हमारे बच्चों को हम ऐसे मदारिस में दाखिल कराएंगे, उनके अकायद की इस्लाह होगी, उनके अंदर तालीम, दीनी तालीम आएगी, अल्लाह की ज़ात पर यकीन होगा। अहादीस की रोशनी में इस वक्त हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सुबह का मोमिन शाम को काफिर हो जाएगा और शाम का मोमिन सुबह को काफिर हो जाएगा। हम ऐसे पुरफितन माहौल से गुजर रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है, हम माँ बाप की जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चों को हम ऐसे स्कूल्स में दाखिल कराएं जहां ये तालीम दी जाती है। और हमारी नज़र में आपने देखा कि इदारे तालीमुल हिदायत में मौलाना अम्मार आबिद साहब, उनकी पूरी टीम ने बच्चों को तैयार किया, उनका जहन बना। और याद रखिए बचपन का ये जहन मरते दम तक काम देता है, मरते दम तक काम देता है और उनके अकीदे नहीं बिगड़ते, उनका माहौल नहीं बिगड़ता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को खूब परवान चढ़ाए, तरक्कियात से मालामाल फरमाए और अल्लाह ताला उन भाइयों के हुस्न ज़न को जो उन्होंने मेरे ताल्लुक से पेश किया। हदीस में आता है कि सामने अगर तारीफ कर रहा है तो मिट्टी उठा के तारीफ करने वाले के मुंह पे डालो। तारीफ नहीं करनी चाहिए, काम हमने कुछ नहीं किया, काम तो आपने किया। बस हौसला देना, उनको ऑक्सीजन फराहम करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको रास्ता बताना, ये काम हमारा है और हम इंशाअल्लाह मरते दम तक करेंगे। और ये काम हमको हमारे बुजुर्गों से मिला है, बिलखुसूस मेरे वालिद मरहूम नव्वरल्लाहु मरकदहु से मिला। हौसला दिया करते थे। अल्लाह ताला हमारे अकाबिर की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। और मैं इस वक्त बहुत 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 मुबारकबादी देता हूँ इन बच्चों को जिन्होंने अपना तालीमी मुजाहिरा पेश किया। अल्लाह ताला इन बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत और आफियत से अल्लाह ताला इनके साथ मामला फरमाए। और ये बच्चों को, बच्चियों को मुस्तकबिल में लड़कियां अगर पढ़ती हैं तो खानदान पढ़ता है, नस्लें चलती है। हजरत मुहय्यिस सुन्ना हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु के पास एक साहब ने खत लिखा, फरमाया कि हजरत मेरी बेटी की शादी अमेरिका में रहने वाले एक लड़के से हुई और मेरी बेटी आलिमा है और उस घर का माहौल ये है कि वहां दीन नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे बच्ची रोजाना घुटन महसूस कर रही है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी बच्ची का मैं खुला तलाक करवा लूं। हजरत ने फरमाया कि ऐसा काम नहीं करना। अगर आपकी बच्ची आलिमा है तो एक तरकीब ये है
کہ گھر میں کون رہتے ہیں؟ فرمایا کہ بھائی گھر میں جو ہے شوہر ہے، ساس ہے، سسرے ہے اور دیگر اور بھی لوگ ہیں۔ تو کہا کہ سسرے صاحب کیا کرتے ہیں؟ کہ ریٹائرڈ ہیں، گھر میں ہی رہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرنا کہ اپنے ساس سسرے کی خدمت کرنا شروع کر دو، اور سسرے صاحب کے پلنگ کے سرہانے کے بازو انگریزی میں بہت سارا اسلامک لٹریچر ہے، وہ لٹریچر حضرت نے نشاندہی فرمائی ان کے سسرے صاحب کے سر کے بازو رکھ دو، بس بازو رکھ دی، کچھ بولنا نہیں زبان سے۔ ایک دن سسرے صاحب نے پوچھا بیٹی یہ کیا کتابیں لا کے رکھ رہے تم؟ نہیں ابا جان یہ کتابوں میں نماز، دین، قرآن وغیرہ ہے۔ اچھا ایسا کیا؟ تو وہ سسرے صاحب پڑھنا شروع کیے، پڑھتے 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 ایک دن ایسا آیا کہ بہو سے کہا کہ بہو آج تک یہ دین نہیں معلوم تھا ہمارے کو، یہ قرآن نہیں معلوم تھا، بیٹی تم نے یہ کتابیں دی۔ پھر بہو سے کہا کہ اور مجھے پڑھاؤ اور مجھے سکھاؤ کیا کیا ہے۔ بہو نے آہستہ آہستہ محنت کرنے شروع کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گھر جہاں باپ یہ چاہتا تھا کہ میں خلا اور طلاق کروا لوں، الحمدللہ وہ ساس سسرے گھر میں جتنے افراد تھے سب دین کے دل دادا ہو گئے اور دین پر قائم ہو گئے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ ایک لڑکی اس نے پڑھی دین کو، اس نے پڑھا دین کو، اس نے پڑھا قرآن کو، علوم نبوت میں اس نے مہارت حاصل کی، اور اس ایک لڑکی کی ذرا سی محنت نے پورے خاندان کو سنوار دیا۔ اسی لیے فرمایا گیا مرد پڑھا تنہا پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا، نسلیں پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں کو قبول فرمائے اور مستقبل میں ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ سنوارے، اور مولانا عمار عابد صاحب، مولانا عفان آصف صاحب اور دیگر ان کے تمام اساتذہ وغیرہ جتنے ٹیچرز وغیرہ ہیں سب کو مبارکبادی کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں ترقیات سے نوازے۔ آپ کا حوصلہ اور آپ کے سارے چیزوں کو دیکھ کر میرے دل میں مولانا عمار عابد سے یہ کہنا چاہوں گا میں، طویل ہے مسافت، طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے۔ حوصلہ رکھو، آپ ہمت مت ہارو، آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی انشاءاللہ۔ آپ کے لیے شعر ہے یہ، طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے، مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر امید پر ہوں وہ رب کریم ہے، رب کریم ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلے کو اور بڑھائے، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ جس وقت چاہے آپ مشورہ لے سکتے، کام دے سکتے، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء و احسن الجزاء۔ میں اپنی انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔